سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں میراث کا حکم بیان فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ آپ ابتدائے سورت سے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس سورت میں سارے احکام جو ہیں وہ اقارب کے متعلق ہیں، ارحام کے متعلق. چونکہ الحمدللہ اسلام ایک دین ہے، ایک جامع معنی کامل مکمل ضابطہ دستور حیات ہے جس میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے اسلام کے اندر باقاعدہ ضابطہ احکام اس کے بارے میں منافع و نقصان بیان نہ فرمائے. اب اسی طرح دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے. اسی پر معاشرے کی بنیاد ہے. سب سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اقربا اور رشتہ داری کا حقوق کا پورا پورا خیال رکھو، کیونکہ اگر قرابت داری کے حقوق بیان نہ کیے جاتے تو آج جیسے یورپ میں باوجود اپنے آپ کو وہ بڑا ایڈوانس سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن وہاں معاشرے کا کوئی وجود ہی نہیں. کوئی وہاں باپ بیٹا، ماں بیٹی، بہن بھائی کی کوئی رشتے کی کوئی حقیقت ہی نہیں. ٹوٹ پھوٹ چکا ہے وہ معاشرہ. کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے. بیٹے ہیں، باپ بوڑھا ہے، اولڈ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے سے بڑا یہ ہے کہ کرسمس پہ کوئی کارڈ بھیج دیں گے یا کوئی مبارکباد کا تار دے دیں گے. یہ اسلام ہے جس نے ہمیں ایک ضابطہ بتلایا کہ بھئی رشتہ داروں کے بھی احکام ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے خامند پہ حقوق ہیں، خامند کے بیوی پہ حقوق ہیں. معاشرے میں سب کے حقوق جب تک پورے پورے ادا نہ کرو اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہو. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قرابت داری کا لحاظ کرو. اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھی قرابت داریوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی فوت ہو گیا، بچے چھوڑ گیا، اب تم یتیموں کے متولی بن گئے، یتیموں کی نگرانی تمہارے سپرد ہو گئی. تو وہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ خبردار یتیموں کی مال کی حفاظت کرو اور یتیموں کے مال میں کسی قسم کا کوئی فریب فراڈ دھوکہ نہ کرو. یتیموں کے مال کو کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے اچھے کو لے لو اور اپنا برا ڈال دو، ان کا کھرا لے کے اپنا کھوٹا ڈال دو، یا ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے ان کے مال کو کھا جاؤ. فرمایا خبردار یتیموں کے حقوق کا پورا پورا لحاظ کرو. اور ساتھ یہ بھی فضیلت بتلا دی گئی کہ جو شخص یتیموں کی حفاظت کرتا ہے
یتیموں کا ولی ہے، یتیموں کی نگرانی کرتا ہے، وہ قیامت میں اللہ کے نبی حضور نے فرمایا میرے درجے کے قریب ہو. فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی خبرداری کرنے والا قیامت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے اس انگلی اور اس انگلی میں فرق، یعنی بہت تھوڑا فاصلہ ہوگا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں حکم دے دیا، مسئلہ بتلا دیا کہ تمہاری نگرانی میں یتیم ہے، لیکن اب دیکھو تم امیر ہو یا غریب ہو. اگر تم امیر ہو اور غنی ہو تو پھر یتیم کے مال سے ایک دھیلا بھی نہ کھاؤ. ومن کان غنیا فلیستعفف، یتیموں کے مال کی نگرانی کرو، اور اللہ نے تمہیں اپنا دیا ہے تو پھر تو یتیم کے مال کو تم کیوں کھاتے ہو. ومن کان فقیرا، اگر تم بھی غریب ہو اور نگران بھی ہو، تمہاری ولایت میں یتیم بھی ہیں، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ فلیاکل بالمعروف، یتیم کے مال سے تم اتنا کھا سکتے ہو جتنا کھانا جائز ہے. کیا مانا کہ جو روزانہ کی تمہاری حیثیت ہے، اگر تم کہیں نوکری کرتے، مزدوری کرتے، ملازمت کرتے تو تمہیں کیا ملتا، تو گویا تم یتیم کے ایک قسم کے ولی ہو، ملازم، تو اس کے مال سے اتنی لے لو جس میں تیری گزر بسر ہو جائے. اس سے زیادہ یتیم کے مال سے لینا جو ہے وہ حرام ہے. پھر آگے فقہا نے دو مسئلے لکھے ہیں کہ اگر تم غریب تھے اور یتیم کے مال سے مثال کے طور پر تم 100 روپے مہینہ لیتے رہے اپنے کھانے کے لیے، اب اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، دولت دے دی، بڑے آدمی بن گئے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جتنا یتیم کا مال تم نے لیا تھا واپس کر. کہ اب اللہ نے تمہیں اپنے خزانے سے دے دیا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے ذمہ یتیم کا مال رہے. اور بعض فقہا اجازت دیتے ہیں کہ جب تم نے استعمال کیا تھا تو تم غریب تھے، لہذا اس وقت چونکہ استعمال کرنا جائز تھا، اب واپس کرنا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر دو تو بڑی اچھی بات. اسی طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں کروڑوں سلام ہوں امیر المؤمنین کی مزار مبارک پہ، آپ کی شذات مبارک پہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں جب سے مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوں، میں جب سے امیر المومنین بنا ہوں، میں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گویا میں یتیموں کے مال کا وارث ہوں، کیونکہ رعایا بھی تو غریب ہے، مسکین ہے. میں بیت المال سے اتنی لیتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، اور اگر مجھے اللہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس بیت المال میں جمع کرا دیتا ہوں، اور اگر اللہ مجھے نہیں دیتے تو پھر میں اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے لے لیتا ہوں. اس سے زیادہ لینا جو ہے میں نے اپنے لیے حرام کر رکھا. یہی وجہ تھی کہ اس دور میں، یہی وجہ تھی کہ خلافت راشدہ کے دور میں، یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور آج ہم جس کو بھی کسی عہدے پہ بٹھا دیتی ہیں وہ سب سے بڑا مگرمچھ ثابت ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے، ہر جگہ مسلمان بے وقات ہے، ہر جگہ مسلمان کا خون ارزاں ہے، ہر جگہ مسلمان کی جان مال آبرو عزت جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے، لٹیروں کے ہاتھ میں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. کیونکہ جب اصول ہوتا ہے کہ ایک مثال ہے کہ اگر مالی خود باغ کو لوٹنے لگ جائے تو پھر کسی ڈاکو کی کیا ضرورت، پھر کسی چور کی کیا ضرورت. جو باغ کے گرد تم نے باڑ لگائی ہے، اگر باڑ تمہارے باغ کو چرنا شروع کر دے تو پھر کسی دوسرے کے ڈاکو آنے کی کیا ضرورت. تو جب ہم نے کسی کو نگران بنایا، یہی وجہ تھی کہ اسلام کے زمانے میں آج سب خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں، آج سب ابی بکر و عمر عثمان و علی کا نام لیتے ہیں، آج سب اہل بیت رسول کا نام لیتے ہیں، آج سب عمر ابن عبد العزیز کا نام لیتے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر ضمیر زندہ ہو تو کم از کم اتنی شرم کریں کہ ان پاک ہستیوں کا نام تو ہم اپنی گندی زبان پر نہ لے آئیں. کیونکہ کہاں ہمارے اطوار، کہاں ہمارے افعال اور کہاں ان کا کردار. اب اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب یتیم بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، جب وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، فإن آنستم منهم رشدا، اگر تم دیکھو کہ وہ عقل مند ہو گئے ہیں تو اب مال ان کو لوٹا.
اب ان کی جتنی مال تمہارے پاس امانت ہے ان کو ان کے سپرد کر دو۔ ہاں جب تک وہ بے وقوف ہیں تو اسلام کا حکم ہے کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے حکم دیا کہ خبردار اس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ یعنی اگر یتیم چھوٹا ہے، کم عقل ہے، ناقص ہے، بے وقوف ہے تو اس کو مال نہ دو۔ اسی طرح علماء نے لکھا تمہاری اپنی اولاد ہے، یتیم نہیں ہے، تمہاری اپنی اولاد ہے لیکن بے وقوف ہے، ان کے ہاتھ میں مال نہ دو۔ اسی طرح حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے ہاتھ میں مال نہ دو، کیونکہ عورت جو ہے وہ بھی بے وقوف ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ بھی ناقصات العقل والدین ہوتی ہے۔ عورت کے پاس اگر 100 ساڑی بھی پڑی ہو تو ایک اور بھی خرید کر کے لے آئے گی، اگر 100 جوڑا جوتے پڑے ہوں تو ایک اور بھی ضرور خرید کر کے لے آئے گی۔ عورت بھی صفحہ میں داخل ہے، لہذا حکم ہے کہ ان کے ہاتھ میں مال نہ دو۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مال نہیں بلکہ ہماری جان، مال، ایمان سب عورتوں کے ہاتھ میں، یعنی آج صرف ہمارے اموال نہیں، آج صرف ہماری دولت نہیں، آج صرف ہمارا پیسہ نہیں بلکہ ہماری عزت، بلکہ ہماری جان، ہمارے اموال، ہماری رشتہ داری کے معاملات سب عورتوں کے سپرد ہیں۔ عورت چاہے گی تو رشتہ ہوگا، عورت چاہے گی تو تمہارا بھائی تمہارے گھر آئے گا، عورت چاہے گی تو تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی، عورت چاہے گی تو تم باپ کی خدمت کر سکو گے، عورت چاہے گی تو تم اپنے غریب رشتہ داروں کی کوئی مدد کر سکو گے۔ اگر بیگم کا تیور بگڑ گئے ہیں تو سارے رشتہ دار بھاڑ میں جائیں گے، بیوی خوش رہے۔ یہ لاکھ کوئی آدمی پردہ چھپاتا پھرے لیکن حقیقت یہی ہے، یہی مولویوں کے گھر میں ہے، یہی پیروں کے گھر میں ہے، یہی تیرے گھر میں۔ مولوی لاکھ لوگوں کو تقریر کریں، اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتے۔ پیر لاکھ لوگوں کی ہدایت کے ذریعے کریں، تزکیہ کریں، بڑے بڑے ذکر اللہ کریں، مراقبے کرائیں، اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتے۔ لاکھ تم بڑے سے بڑے وکیل بن جاؤ، فلاسفر بن جاؤ، بڑے بڑے قانون دان بن جاؤ، بڑے بڑے حاکم بن جاؤ کہ تمہارے چہرے اور مونچھوں کے تاؤ سے لوگ ڈر جائیں، لیکن بیوی کے سامنے گردن نگوں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ علامت کی قیامت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر مر جانا زندہ رہنے سے بہتر۔ فرمایا پھر زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ، بہتر ہے کہ زمین کی پشت پہ رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جب یتیموں کو مال لوٹاؤ فاشہدوا علیہم، گواہ بناؤ۔ یہ نہ کہو کہ میرے بھتیجے ہیں، میرے بھائی کی اولاد ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے اپنے ہیں، اب گواہ کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، معاملات صاف رکھو، چاہے تم باپ بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، رشتہ دار ہو، اگر معاملہ کرو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اگر ایک دوسرے کو قرض دو، اگر معاملہ کرو، اگر لین دین کرو، فاکتبوا، لکھو اور گواہ بناؤ۔ گواہوں اور تحریر کے بغیر کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جو ہے اللہ معاف کرے معاملات کے اندر اتنی نقصانات کا شکار ہو چکی ہے کہ 80% آدمی صرف اسی لیے برباد ہوئے کہ اسلام پہ عمل نہیں کیا، نہ تحریر ہے، نہ شہادت ہے، نہ گواہ ہے، نہ ثبوت۔ اور دوسرے اپنے معاملات کو بڑا واضح کر لو۔ اسی لیے اسلام نے تو حکم یہ دیا تھا کہ سونے چاندی سے کاروبار کیا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج سونا چاندی نہیں رہا دنیا میں، آج کاغذوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ آج اگر تم کسی کو مثلاً 10,000 ریال قرضہ دے رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ مجھے اپنے ملک میں روپے دے دے، تو جو آج کا ریٹ ہے یہ طے کر کے لکھ لو، کیونکہ کل کو یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، پھر تم حرام کے اندر پڑ جاؤ۔ آج یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ میں نے ریال دیے ہیں، میں ریال لوں گا، یا میں نے ریال لیے ہیں اور آج کی بازار کا ریٹ یہ چل رہا ہے، اتنی روپے بنتے ہیں، میں اتنی روپے لوں گا، اور اس کے بعد باقاعدہ تحریر ہو، گواہ ہوں، اور کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ اگر یتیموں کو مال واپس کرو تو ان پر گواہ بناؤ، فاشہدوا علیہم، اور فرمایا اصل حساب لینے والا، نگرانی کرنے والا تو اللہ ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن تم بھی اللہ کے حکم پر اپنے معاملات کو صاف رکھو۔
ان احکام کے بعد پھر میرے اللہ نے میراث کے احکام بیان فرمائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفر کے زمانے میں ڈنڈے کا زور تھا، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں نا جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور ہو اس کے لیے قانون جو ہے وہ ایک مکڑی کا جال ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو کمزور ہو وہ اسی قانون کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، وہ نکل بھی نہیں پاتا۔ آج اپنے ملکوں میں جا کے دیکھ لو کتنی لوگ ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے مقدمے کی سماعت نہیں ہو رہی اور 4 سال سے وہ جیلوں میں ہیں۔ کیا ان کا قیامت میں کوئی جواب نہیں دے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی عدالت نہیں لگے گی؟ ان میں کتنی بے گناہ ہوں گے جن کو تمہاری خود عدالتیں بعد میں چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن اس بے گناہ نے جو 4 سال جیل کاٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا قیامت میں کون حساب دے گا؟ اس کی اہانت کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی توہین کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی زندگی کا ایک حصہ جو آپ نے کاٹ دیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر جرائم جنم لیتے ہیں، اور معاشرے میں جب عدل بڑھتا ہے تو انصاف جنم لیتا ہے، اور پھر رحمت ہوتی ہے اور معاشرے میں سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ ظلم سے کبھی امن نہیں ہوگا، ظلم سے کبھی انتظام نہیں ہوگا، ظلم سے کبھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بس سختی کر دو، دبا دو، کاٹ دو، مار دو، لٹکا دو، الٹا کر دو، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ وحشیانہ باتیں ہیں۔ امن ہوگا انصاف سے کہ سزا ملے لیکن ظالم کو، سزا ملے لیکن مجرم کو، بے گناہ کو کبھی سزا نہ ملے، ناحق کسی کو سزا نہ ملے۔ بلکہ اسلام تو قاضی کو اتنی رعایت دیتا ہے کہ 100 آدمی شک کی بنا پر بری کر دو، یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی کو بلا وجہ سزا دے دو۔ یعنی قاضی کے لیے اتنی آپشن کھلا ہے کہ اگر ذرا سا شک آ جائے، فرمایا حد نہ لگاؤ، سزا نہ دو، چھوڑ دو۔ ہاں اس لیے کہ تمہارا غلطی کر کے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے غلطی کر کے سزا دینے سے، کہ بلا وجہ کسی کو سزا دے دو، کیونکہ بلا وجہ جو سزائیں ہیں وہ ہمیشہ مجرم پیدا کرتی ہیں، وہ ہمیشہ جرم کو جنم دیتی ہیں۔ جب آپ نے کسی کو 3 سال جیل میں رکھا، اس کی عزت ختم ہو گئی، وہ معاشرے میں بدنام ہو گیا، وہ معاشرے میں چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، ظالم بن گیا، باہر نکلنے کے بعد آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ شریف بن جائے گا؟ اس کی عزت تو تم نے ختم کر دی، اس کو تو تم نے خود مجرم بنا دیا ہے، اس کو تو تم نے خود عادی بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب لوگ مجھے شریف تو نہیں سمجھتے، پھر ان کو بدماش اور برا بن کے بھی دکھلا دو۔ تو اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ انصاف کرو۔ جاہل کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو تو حصہ ہی نہیں دیتے تھے میراث میں، وہ کہتے تھے عورتوں کا کیا حصہ ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے یا کمزور ہوتے، ضعیف ہوتے، ان کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے میراث میں صرف وہ حصے دار بن سکتا ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ سکے، جو جنگ کر سکے، جو ہمارے دشمنوں سے لڑ سکے، ہمارے بدلہ لے سکے، وہ ہمارا وارث ہے۔ یہ عورتیں ہماری وارث نہیں بن سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ایک پہلے تو اجمالی حکم دیا، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مرد کی بھی وراثت ہے، عورت کی بھی وراثت ہے۔ خبردار یہ ظلم نہ کرو کہ عورتوں کا حصہ کوئی نہیں۔ آج آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، ماتھوں پہ ماشاءاللہ اتنے بڑے داغ پڑ گئے سجدوں کے، لیکن اپنی بیٹیوں کا حق کھا گئے۔ کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ صف اول کے چغادری نمازی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں وارث نہیں بنایا کہ جی میں نے شادی کی تھی، بیٹی کا خرچہ کر دیا تھا، وہ جتنا اس کو حصہ ملنا تھا اتنا تو ہم نے جہیز میں بیٹی کو دے دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور ظلم ہے۔ جس طرح لڑکا حقدار ہے اسی طرح لڑکی حقدار ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، کتنی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں سفید بال ہو گئے، شادیاں نہیں کی تاکہ جائیداد نہ لے جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ تو آیا تھا ابتدا میں اجمالی حکم۔ اب اللہ نے اس رکوع مبارک میں پوری تفصیل سے حکم نازل فرمایا، اور اس کے شان نزول کے بارے میں 2 احادیث مبارک ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک بی بی آئی حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ حضور میری یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کا والد حضرت سعد جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اب ان کا چچا جو ہے وہ ساری جائیداد پہ قابض ہے، اور یہ لڑکیاں ہیں بیچاری، ان کو بھی والد کی جائیداد نہیں دیتا، اور اگر ان لڑکیوں کو کوئی حصہ نہ ملا تو پھر غریب لڑکیوں سے شادی کون کرے گا؟ کیونکہ آج تو شادی ہر کوئی جائیداد دیکھ کے کرتا ہے، آج تو شادی ہر کوئی اسٹیٹس دیکھ کے کرتا ہے، آج تو شادی ہر کوئی مال بے نظر رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے مال کتنی ملے گا، میرا فائدہ کتنا ہوگا، میرے ضروریات کتنے پورے ہو سکتے ہیں، اس لڑکی کی وجہ سے میں کتنی عہدے پہ پہنچ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا بی بی، اللہ کوئی تمہارے بارے میں حکم نازل فرمائیں گے، پھر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک بی بی حضور کی خدمت میں آئی، انہوں نے آ کر میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 2 بچیاں ہیں، ان کا باپ جو ہے ثابت ابن قیس وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا چچا جو ہے وہ جائیداد پہ قابض ہے اور ان کو حصہ نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بی بی، اللہ پاک حکم نازل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ وحی نازل نہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ رکوع مبارک نازل کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیات، یہ قرآن نازل ہوا۔ اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچے کو بلایا اور فرمایا خبردار، اب اللہ نے قرآن میں حصے معین کر دیے ہیں، ان حصص کے مطابق لڑکیوں کا حصہ بھی ادا کرو، ان کی ماں کا حصہ بھی ادا کرو، اور باقی جو تمہارا حق ہے وہ تم لے لو۔ تو سب سے پہلا میراث جو اسلام میں تقسیم ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ یہی میراث تھا۔ اب اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی میراث تو تھا، اور اس میراث کے اسباب جو ہیں وہ 3 تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی میراث تھا۔ جاہلیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی کفر کا زمانہ، میرے آقا سرکار کے آنے سے پہلے کا زمانہ، کہ جب کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، اندھیرا تھا۔ تو جاہلیت جو ہے وہ اندھیرا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور علم بھی وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ہو۔ اسی لیے صحابہ فرماتی ہیں کہ 3 علم ہیں دنیا میں، یا تو سب سے علم پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا علم، اور دوسرا علم کیا ہے؟ سنت رسول اللہ، السنت القائمہ، حضور کی سنت کا علم، اور تیسرا کیا ہے؟ یہ میراث کا علم، تاکہ کسی کی جائیداد میں کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو سکے۔ اسی لیے یاد رکھیں دنیا میں جتنے علوم ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے، ان کا حاصل کرنا جائز ہے۔ آپ فلکیات میں پڑھیں، آپ طبیعیات میں پڑھیں، آپ اقتصادیات میں پڑھیں، آپ سیاسیات میں پڑھیں، آپ جناب کسی علم کو حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اصل علم کیا ہے؟ علم دین۔ اصل علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اصل علم کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا جاننا۔ اصل علم کیا ہے؟ شرک کے اقسام کا جاننا اور اس سے بچنا۔ اصل علم کیا ہے؟ مقام نبوت اور رسالت کا پہچاننا۔ اصل علم کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں یقین رکھنا۔ اصل علم جو ہے وہ یہ علم ہے۔ اگر ساری دنیا کے علم آ جائیں اور اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو یہ جاہل ہے، اس کو ہم عالم نہیں کہیں کہ جس نے اپنے خالق کو بھی نہ پہچانا، جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، باقی علم حاصل کرتا رہا تو کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو ساری دنیا کا علم آ جائے لیکن میرے مدنی پاک کے مقام نبوت کو نہ مانے، مقام رسالت کو نہ مانے، تو ہم اسے عالم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اسے جاہل کہیں گے کہ وہ محسن اعظم جس کے آنے سے اس دنیا کو ہدایت ملی، جس کے آنے سے اس دنیا میں نور پھیلا، جس کے آنے سے اس دنیا میں روشنی آئی، جس کے آنے سے اس دنیا کو ظلم سے چھٹکارا ملا، جس کے آنے سے اس دنیا کو عدل ملا، سکون ملا، ایمان ملا، طمانینت ملی، اگر یہ اس کو بھی نہیں جانتا تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک آدمی بڑا عالم ہو لیکن قبر پر حشر پر یقین نہیں ہے تو وہ بھی عالم نہیں ہے۔ جس کو آنے والے یوم الجزا پر ایمان نہ ہو، جس کو عالم آخرت پر ایمان نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں، اللہ کے ملائکہ پر ایمان نہیں، اللہ کے کتابوں پر ایمان نہیں۔
تو یاد رکھو زمانہ جاہلیت میں میراث کے کتنے سبب تھے؟ 3 تھے۔ ایک سبب پہلا کیا ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں نسب۔ نسب کا کیا معنی؟ یعنی خاندان، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، یہ نسب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ان کے نزدیک میراث کا سبب کیا تھا؟ التبنی۔ تبنی کا کیا معنی؟ یعنی وہ کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے، متبنہ بنا لیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج بھی لوگ ہسپتالوں سے لے آتے ہیں، آج بھی لوگ جا کے کسی یتیم خانے سے بچہ لے آتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی، اور وہ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ لوگ ایسے بیٹا بناتے تھے، لیکن اس بیٹے کو بھی اپنی جائیداد کا وارث سمجھتے تھے کہ بھئی اب ہم نے بیٹا بنا لیا ہے تو یہ ہماری جائیداد کا وارث ہے، یہ ہماری پوری جائیداد کا وارث بنے گا جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ متبنہ بنانا جائز ہے، کسی کو بیٹا بنانا جائز ہے، اس سے محبت کرنا جائز ہے، اس کی نگہداشت کرنی جائز ہے۔ حضور کا دیکھیں، حضرت زید سے تعلق، حضرت اسامہ سے تعلق، حضور کے بیٹے بنے ہیں، حضور کی اولاد کے برابر ہیں، لیکن میراث کے حکم میں وہ حق نہیں رکھتا جو حقیقی بیٹا حق رکھتا ہے۔ ہاں تم اپنی محبت سے اسے کچھ دے دو، اس کے لیے کچھ بنا دو تاکہ بعد میں وہ بھیک نہ مانگتا پھرے، بعد میں محتاج نہ رہے، لیکن تمہارا وارث نہیں بن سکتا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک بات کیا ہوتی تھی؟ النسب، کہ نسب کے ذریعے وہ وراثت مانتے تھے، اور دوسری بات ان کے نزدیک کیا ہوتی تھی؟ التبنی، وہ تبنی کے ذریعے وراثت مانتے تھے کہ جی ہم نے بیٹا بنایا ہے، ہمارا وارث ہے۔ اور تیسری قسم کیا تھی ان کے نزدیک؟ الحلف والمعاہدہ۔ ایک ان کے نزدیک وراثت کی قسم کیا تھی؟ حلف اور معاہدہ۔ کیا مانا؟ وہ 2 آدمی آپس میں قسم اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو بھائی تم میرا بھائی، میں تیرا بھائی، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیری جان میری جان، تیرا قتل میرا قتل، تیرا نقصان میرا نقصان، تو میرا وارث میں تیرا وارث۔ اس پہ وہ قسم کھاتے تھے، اس پر وہ قسم کھاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کو باقاعدہ وارث سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی جاہلیت میں 3 ذرائع تھے، یاد رکھیں۔ ایک نسب کا ذریعہ تھا کہ بھئی میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور ایک تبنی تھی کہ لوگوں کو بیٹا بنا لیا، اس کو بھی وارث مانتے تھے، اور ایک کیا ہے کہ قسم کھا لیتے تھے۔ دیکھیں نا، اب دیکھیں ویسے بظاہر کتنی اچھی بات ہے کہ غیر کے بیٹے کو بیٹا کہہ دیا تو وارث مان لیا، لیکن اپنی بیٹیوں کو وارث نہ مانا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہی جھول ہوتا ہے غیر کے قانون میں، جو آدمی کو نظر نہیں آتا۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یار بڑے اچھے لوگ تھے، دیکھو کسی کو کہہ دیا کہ تم میرے وارث میں تیرا وارث، اس کو بھی وارث مان رہے ہیں۔ وہ جب تم زبان کے اتنے پکے ہو تو تمہاری بیٹی نے کیا جرم کیا ہے، تمہاری بہنوں نے کیا جرم کیا ہے، تمہاری بیویوں نے کیا جرم کیا ہے کہ عورتوں کو تم میراث نہیں دے رہے ہو۔ اصل میں کفر ہو یا اور دنیا کے قانون ہوں، آپ کو دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آئیں گے، لیکن جب آپ اندر قریب کے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ایسے معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی احمقوں کے بنائے ہوئی بات ہے، یہ تو کوئی ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ جن میں عقل بھی نہ ہو۔ اب دیکھو آپ کے ملک کے اندر ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد وہ ایک نوٹس دیتا ہے متعلقہ چیئرمین یونین کونسل کو کہ جی میں نے اپنی بیوی مسمات فلاں 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 کو طلاق دے دی ہے۔ وہ جب نوٹس چیئرمین کو پہنچتا ہے تو چیئرمین اب حکم جاری کرتا ہے کہ عورت بھی اور خامد بھی 2 حکم بنائیں، 2 ثالث مقرر کریں تاکہ ہم ان کا فیصلہ کرائیں۔ اگر وہ ثالث بن گئے، فیصلہ نہ ہو سکا، تو اب وہ لکھتا ہے کہ طلاق نافذ ہو گئی، طلاق جو ہے وہ بالکل نفاذ ہو جائے گی، اب واپس نہیں ہو سکتی۔ اب حالانکہ دیکھو بظاہر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کتنی اچھی بات ہے، بیچارے کوشش کر رہے ہیں، سلو کرا رہے ہیں، مصالحتی کمیشن بٹھا دیا گیا، 2 آدمی ادھر سے ثالث ہیں، 2 آدمی ادھر سے ثالث ہیں، اور 2 3 پیشیاں چیئرمین دے رہا ہے کہ خدا کرے میاں بیوی کی سلو ہو جائے۔ لیکن یہ کسی نے نہ دیکھا کہ سلو طلاق دینے کے بعد کیا مطلب، کسی کو گولی مار دو سلو بعد میں کراؤ۔ تو جب آپ قریب ہو کے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پتہ نہیں ایسے لوگوں نے قانون بنایا جن کے پاس سب کچھ تھا، عقل نہیں تھا کہ بھئی طلاق تو پہلے ہو گئی، سلو بعد میں۔ اور سلو کا کیا فائدہ ہوگا بھئی جو گولی لگنے کے بعد ہو کہ بھئی اچھا گولی تو لگی ہے لیکن اب مہربانی کرو سلو کر لو۔ سلو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ گولی چلنے کی نوبت نہ آئے،
قرآن کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میاں بیوی میں اٹکٹ شروع ہو گئی ہے، اب ان میں جھگڑا وگڑا ہو رہا ہے، روز معلوم ہوتا ہے یہ کھچڑی پک رہی ہے، اب کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس نتیجے سے پہلے سالس بنا کے شروع کراؤ، پہلے دونوں کو سمجھاؤ کہ خبردار طلاق نہ دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اگر کوئی حل نہ نکلے شروع کا تو پھر ٹھیک ہے، خاوند کو طلاق دینے کا حق ہے، لیکن شروع پہلے کرائی۔ اچھا، بیوی تو ہے زید کی اور طلاق مؤثر کرے گا چیئرمین کی بیوی تھوڑی ہے کہ وہ طلاق مؤثر کرے، کو عقل کی بات ہے بھئی، جس کی بیوی ہے طلاق دینے کا حق خاوند کو ہے، نہ کہ چیئرمین کو، کہ اگر چیئرمین لکھ دے کہ طلاق غیر مؤثر ہے تو اس کی طلاق لہذا نہ رہے، یہ کون سا قانون ہے؟ حالانکہ طلاق تو ایسی بری بلا ہے، حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق او کما قال رسول اللہ، فرمایا تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں کیا ہے؟ ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے۔ عتاق کا کیا معنی؟ غلام کو آزاد کرنا۔ تو اسلام کہتا ہے یہ ایسے لفظ ہیں، ان سے مت کھیلو، اگر تم نے مذاق میں بھی، ڈرامے کے اندر بھی، کہانی بنا کر بھی، بغیر کسی ارادے کے بھی لفظ طلاق صریح کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی عورت کے جسم و جان کا مالک بنایا تھا، اسی لیے کہ تم طلاق کے لفظوں سے کھیلو۔ یہ تو وہ لفظ ہے جو کبھی تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، نہ ظاہر میں آئے، نہ مذاق میں آئے، نہ حقیقت میں آئے۔ رکھا کیوں گیا ہے کہ اگر بالکل گزران ناممکن رہے، ایک عورت ہے بد کردار ہے، ایک عورت ہے خاوند کی عزت کی مخالف ہے، ایک عورت ہے فاحشہ ہے، ایک عورت ہے زانیہ ہے، ایک عورت ہے مجرم ہے، تو اب آدمی کیا کرے؟ اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی کہ اگر عورت بد کردار ہے اور اس کی توبہ کی کوئی امید نہیں، اصلاح کی کوئی امید نہیں، تو تم طلاق دے کے نکال لو، تم دوسری شادی کرو، وہ کہیں اور دفع ہو جائے۔ تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن ہمارے عقل والوں نے کیسا راستے کا حل کیا کہ طلاق تو پہلے ہو گئی، لکھا گیا، طلاق چلی گئی، بیوی کو بھی پہنچ گئی، چیئرمین صاحب کو بھی طلاق پہنچ گئی، پتہ نہیں چیئرمین بھی اس آدمی کی بیوی کا حق رکھتا ہے کہ اس کو بھی طلاق دینی پڑتی ہے۔ یعنی کتنا بودا قانون ہے کہ آدمی استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کرے۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ استنجا پہلے نہیں کرتا، پہلے پیشاب کرنے کے بعد ازالہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس لیے یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی جاہلیت میں کیسے اچھے لوگ تھے، کسی کو بیٹا بنایا تو وارث سمجھتے تھے، یہ اچھی بات نہیں تھی، اس لیے کہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ بیٹا بنائے تم نے ٹھیک ہے، لیکن اپنے بیٹے اور حقیقی بیٹے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ لاکھ بیٹا بنا لو، لیکن ایک دن اس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے گی کہ تیرا ساری محنت پہ پانی پھر جائے۔ تم لاکھ اس کے ساتھ مہربانی کرو، ایک دن تم کہہ دو گے دیکھو نا آخر تو معلوم ہوتا ہے کسی کمینے کی اولاد ہے۔ ایک دن ایسا تم اسے گولی مارو گے کہ سارے سال کا تمہارا احسان جو ہے وہ دل جائے گا۔ اس لیے حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام، اب دیکھیں جب اسلام آیا تو اس کے اندر پہلے جو ہے میراث کی دو بنیادیں تھیں، یاد رکھو۔ ایک بنیاد کیا تھی؟ ہجرت۔ ایک بنیاد کیا تھی؟ ہجرت۔ کیا مانا ہے؟ یعنی جو لوگ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، مہاجر کا وارث بنتا تھا، غیر مہاجر جو ہے وہ مہاجر کا وارث نہیں بنتا تھا۔ یعنی ایک آدمی نے ہجرت نہیں کی، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، کتنا قربت ہے، لیکن اگر ہجرت نے کی تو اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور دوسرا میراث میں کیا تھا؟ مواخات۔ مواخات کا کیا معنی کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے حکم دیا تھا کہ بھائی تم اس کے بھائی، یہ تمہارا بھائی، اس کو کہتی ہے مواخات۔ یعنی جب مدینے میں حضور تشریف لے آئے، صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، تو اب صحابہ کے پاس تو نہ گھر ہے، نہ جگہ ہے، نہ مکان ہے، وہ مہاجر بیچارے کہاں جائیں؟ تو اسلام نے حکم دیا، حضور نے انصار کو بلایا، ادھر مہاجروں کو بلایا، فرمایا ایک مہاجر کھڑا ہو جاؤ، ایک انصاری کھڑے ہو، یہ تمہارا بھائی، تم اس کے بھائی۔ اس نے کہا حاضر جی۔ تو
تو اس میں بھی اسلام کا ابتدا میں یہ حکم تھا کہ وہ جب بھائی بن گئے تو ایک دوسرے کے وارث بھی بن گئے. اور صحابہ نے اور انصار نے بھی کمال کیا کہ اپنے گھروں میں لے گئے 2 کمرے. انہوں نے کہا بھائی آدھا کمرہ تیرا آدھا میرا, یہ جائیداد تیری ہے میری, یہ باغ ہے آدھا تیرا آدھا میرا, تجھے تو میرے مدری نے میرا بھائی بنا دیا ہے, تو اب تم سے بڑا بھائی میرا کون ہو سکتا. انہوں نے بھی کمال کر دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن مہاجروں نے بھی کمال کر دیا. انہوں نے کہا بھائی اللہ تیری جائیداد مبارک کرے, ہم جب تک محتاج ہیں تیرے گھر میں سو جائیں گے, اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے, لیکن بھی مہربانی کر ہمیں ایک کلاڑی دے دے, ایک رسی دے دے, لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے بیچیں گے, تیرے دروازے پہ کھائیں گے نہیں, بھکاری بن کے نہیں رہیں گے. ہم یار شاطر بنیں گے, بارے خاطر نہیں بنیں گے. ہم تمہارے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے. یہ ہمیشہ اصول ہے, یاد رکھیں. اللہ نے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جہاں رہو ان کے لیے بارے خاطر نہ بنو. اس لیے حکم ہے کہ کوئی مہمان آئے تو 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے, 3 دن تک ضیافت ہوتی ہے. 3 دن کے بعد اب شرعن کوئی حق نہیں گھر والے پر کہ وہ تمہیں روٹی دے. لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں رکھ لو, انشاءاللہ امید یہ ہے کہ تم نکل جاؤ گے, وہ قابض ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بھائی تو ماشاءاللہ اچھے قابل لوگ ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں. گھر میں پناہ دے دو تو بیوی کا بھی خطرہ کرو, جائیداد کا بھی خطرہ کرو, گھر کا بھی خطرہ کرو. انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ سب پہ اچھی طرح قبضہ کر لے اور تمہیں باہر کھڑا کر دے. یا اگر اتنا نہ بھی کر سکا تو باپ بیٹے کو لڑا دے گا, اتنا نہ بھی کر سکا تو بھائی بہن کو لڑا دے گا, اتنا نہ کر سکا تو میاں بیوی کو لڑا دے گا, تاکہ یہ لڑیں گے تو مجھے تو دونوں طرف سے عزت ملے گی. تو یہ مسلمانوں کا کردار بن گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی. پھر اللہ نے جب یہ آیات الفرائض نازل کیے, آیات میراث نازل کی, تو اب جناب 3 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے میراث کی. یاد رکھو, ایک چیز میراث کی کیا ہے؟ نسب. نسب کا معنی وہی باپ بیٹا بھائی, اس کو کہتی ہے نسب. اور دوسرا معاملہ کیا ہے میراث کا؟ نکاح. کہ نکاح کے بعد بیوی خاوند کی وارث بن گئی اور خاوند بیوی کا وارث بن گیا, حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا. ایک آدمی عرب کا ہے اور شادی عجم میں ہو جاتی ہے, ایک آدمی عجم کا ہے اور شادی عرب میں ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے نکاح کو بھی میراث کا ذریعہ بنا دیا کہ جیسے نسب میراث کا ذریعہ ہے, اسی طرح نکاح بھی میراث کا ذریعہ ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے ولا. ولا کا کیا معنی؟ کہ تمہارے پاس کچھ باندیاں تھیں, تمہارے پاس کچھ غلام تھے, تم نے ان کو آزاد کر دیا, تم نے مہربانی کی, کہا کہ جاؤ بھائی آج کے بعد تم آزاد ہو. تو آزاد کر دینے کے بعد ان کا وارث تم بنو گے. یہ ولا ہے کہ اگر وہ کل کو غلام ہیں, باندیاں ہیں, امیر بن جائیں, دولت مند بن جائیں, تو ان کا میراث کس کو ملے گا؟ جس نے انہیں آزاد کیا تھا. اچھا, اسی طرح وہ آقا جس نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا, اگر وہ آقا مر جائے تو وہ غلام بھی اس کے وارث بنیں گے. اس کو کہتے ہیں ولا. تو اسلام نے 3 چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے اپنے میراث کی. سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ نسب. دوسری بنیاد کیا ہے؟ نکاح. اور تیسری بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیں ولا. اب ولا تو خیر رہا نہیں, اس لیے کہ نہ جہاد رہا, نہ غلام رہے, نہ وہ باندیاں رہیں, نہ وہ کنیزیں رہیں, نہ وہ آزاد کرنے کے مواقع رہے. یہ تو اس دور کی بات تھی جب اسلام میں جہاد تھا, جب مجاہدین جہاد کرتے تھے اور کافروں کے ملک فتح ہوتے تھے, ان کے مال بطور مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے, ان کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں بطور غلام و کنیز تقسیم ہوتے تھے. اب نہ جہاد رہا, نہ غلام رہے, نہ وہ باندیاں رہیں, اور نہ ان سے کوئی تمتع کی شکل باقی رہی. یاد رکھیں یہ 3 چیزیں اسلام نے میراث کی بنیاد رکھی. اور سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھو نسب ہے. اور نسب کے اندر کیا بنیاد ہے؟ الاقرب فالاقرب. یعنی جو نسب میں سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی نسب میں کیا مانا؟ سب سے زیادہ قریب انسان کے کون ہے؟ بیٹا. سب سے زیادہ انسان کے قریب کون ہے؟ باپ. تو اس لیے وہ میراث میں بھی سب سے زیادہ ان کا حق ہوتا ہے. ان کے بعد پھر دوسروں کا نمبر آتا ہے. یعنی باپ, ماں, آل, اولاد, بیٹا, بیٹی, بیٹیاں, ان کے نمبر کے بعد پھر بہن ہیں, بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں, ان کا حق آتا ہے. لیکن بات چونکہ اسلام نے اس کو اہمیت دی کہ الاقرب فالاقرب, جو تمہارے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا زیادہ حقدار ہے.
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اسلام نے ایسا عدل کیا، اسلام نے ایسا انصاف کیا، اور ساتھ فرما بھی دیا کہ خبردار تم اپنے عقل کو نہ لڑاتے رہنا، تم اپنے عقل کو نہ لڑانا کہ جی اسلام نے لڑکے کو تو 2 حصے دیے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ دیا ہے، بیوی کو جی 8واں حصہ ملتا ہے اور جی ماں کو تو 6واں حصہ جا کے ملتا ہے، تو یہ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو ایکم اقرب نفعا، کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ میں جانتا ہوں، اور میں نے جو تقسیم میراث کی ہے وہ اسی نفع کے مطابق کی ہے کہ جو نفع زیادہ تمہیں دے گا اس کا حصہ بھی زیادہ ہوگا، اور جو تمہیں نفع کم پہنچائے گا اس کا حصہ بھی کم ہوگا، جس پر اخراجات زیادہ ہوں گے اس کا حصہ بھی زیادہ ہوگا، جس پر اخراجات کم ہوں گے اس کا حصہ بھی کم ہوگا۔ اب دیکھ لیں ایک لڑکا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا ماں باپ کا خرچہ بھی بیٹے پر ہے، اگر شادی ہوگی تو بیوی کا خرچہ بھی بیٹے پر ہے، اپنے گھر کے سارے معاملات بھی بیٹے کے ذمہ ہیں، تو اللہ نے اس کو حصہ بھی زیادہ دیا۔ اگر لڑکی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو خرچہ ماں باپ کے ذمہ ہے، جب بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، شادی ہو گئی تو خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اللہ نے اس کے حصے کو کم کر دیا۔ یعنی اللہ نے کسی سے بے انصافی نہیں کی، اللہ نے عین عدل کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، اللہ نے جس کو حصہ زیادہ دیا ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ کیا معنی؟ سب سے پہلے اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، اس کے جنازے کا انتظام کریں، سب سے پہلا حق جو ہے اس کا وہ یہ ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ اس کا قرضہ اگر ہے تو سب سے پہلے قرضہ اتارے۔ اچھا اگر ساری جائیداد قرضے میں چلی جائے تو قرضہ اتار دے، وارثوں کو کچھ نہیں بچتا تو نہ بچے، ان کے مقدر میں ہے نہیں ملا تو نہ ملا۔ تو کیونکہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، جو کسی کی دعاؤں سے معاف نہیں ہوتا، جو کسی کے وظیفوں سے معاف نہیں ہوتا، تو سب سے پہلا حق میت کا کیا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کے قرضے کا ادا کرنا، اور تیسرا حق کیا ہے؟ اس کی وصیت کا نافذ کرنا۔ کیا مانا کہ اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے اتنی پیسے مدرسے کو دے دو، اتنی پیسے مسجد کو دے دو، لیکن شرط یہ ہے یاد رکھو کہ اس کی وصیت جو ہے قرضے ادا کرنے کے بعد اگر مال کے تیسرے حصے میں ہے، یعنی 1/3 میں وصیت ہے تو نافذ ہوگی۔ اگر وہ یہ وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال اٹھا کے مسجد کو دے دو، یہ نافذ نہیں ہوگی، کیوں اسلام اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ اپنے ورثاء کو محروم کر دے، اسلام اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ اپنی اولادوں پہ ظلم کر جائے، اس کو وصیت کرنے کا حق ہے، لیکن 1/3 میں 1/3 سے اگر زیادہ وصیت ہوگی تو نافذ نہیں کی جائے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد پھر اب احکام دیکھے جائیں گے کہ مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر بیوی ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی مر گیا، لڑکی چھوڑ گیا ہے تو اب لڑکی کو آدھا ملے گا۔ اگر ایک آدمی مر گیا 2 لڑکیاں چھوڑ گیا یا 2 سے زیادہ چھوڑ گیا تو ان کو 1 تہائی میں 2 تہائی ملیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احکام بیان کیے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ان احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ روزے کی حالت میں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، رمضان کے راتوں کا جاگنا اور دن کے روزے نصیب فرمائے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول مبارک میں ہے کہ اگر آدمی شام کو مسواک استعمال نہ کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، کہ قیامت والے دن روزے دار کے منہ میں جو ہوا پیدا ہوتی ہے یہ مسک سے بھی زیادہ خوشبو والی ہوگی۔ لیکن اصل بات یاد رکھو، یہ ہوا وہ نہیں جو دانتوں سے پیدا ہو، یہ وہ ہوا ہے جو بھوکے رہنے سے معدے کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہوا ہے۔ بہرحال اگر کوئی مسواک کرے تو جائز ہے اور خوشبو لگائے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر حدیث کی کتاب ہے اور قرآن پاک ہے اپنا نام لکھ دیں، یا اگر پہلا صفحہ سفید کاغذ ہے اس پر نام لکھ دیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، فلاں شخص کے پڑھنے کے لیے کوئی عرض نہیں۔
اگر ہم کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے درس دیں یا درس سنیں کوئی حرج نہیں، کوئی بنا نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، بڑی سفید داڑھی ہے، بڑے خوبصورت۔ حضور نے فرمایا ایسے خوبصورت ہیں جیسے مجھے دیکھ لو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا، انہوں نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم ہیں، تو بچوں کو پڑھا رہے تھے اور کعبے سے پشت لگائی ہوئی، تو لہذا پڑھنے کے وقت سننے کے وقت درس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر خون نکل آئے دانتوں سے، بہنا شروع ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر خون بہنا شروع ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں عمرہ نہیں کر سکتے آپ، اعتکاف میں بس مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایک مشت سے زیادہ داڑھی جو ہے، ایک مشت پہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ائمہ اربعہ کبھی ایسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے جس کا ثبوت حدیث میں نہ ہو، لہذا اس سے زیادہ اگر کسی نے کٹائی تو کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا حدیث میں موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن میں موجود ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ بیویاں کہتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں بھی اگر مرد نظر آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا لٹکا لیتے۔ جسم سے روح نکلنے کے بعد فوراً علیین میں چلا جاتا ہے، ہاں جی فوراً چلا جاتا ہے۔ مردہ بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کیسے کریں؟ مجھے تو کبھی زندوں سے نہیں ہوا یار، اب مجھے کوئی آئے طریقہ تو میں بھی بتاؤں، مجھے تو وہی طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں تو آج تک کسی زندہ نے بھی فیض نہیں پہنچایا، یا پتہ نہیں وہ بخل کرتے ہیں، یا ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی ہمیں اللہ والا ملتا نہیں۔ اگر قرآن گر جائے تو کوئی نہیں، تم نے خود نیت سے تو نہیں گرایا نا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تو نیت کو جانتا ہے نا۔ اگر کوئی توہین کرے نعوذ باللہ پھر تو کفر تک پہنچ جائے گا نا۔ سوال ہے کہ قدرتاً ہاتھ سے گر گیا، بچوں سے روز پڑھتے ہیں، طالب پڑھتے ہیں، مسجد میں روزانہ گرتے ہیں، تو اللہ تو دل جانتے ہیں۔ مسجد کعبہ تو حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے بنا، تو حرم بھی اللہ کے حکم سے بنا۔ اگر کوئی پاکستان سے حج عمرے کے لیے آئے، اپنا احرام گھر سے باندھ لے، 2 نفل بھی ادا کر لے، بالکل کوئی حرج نہیں، باندھ سکتا ہے، لیکن تکلیف ہوگی نا احرام میں، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور ہمارے حاجی جتنا احرام کا خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں۔ تازہ جو احرام باندھے نا ایئرپورٹ سے، اللہ کی رحمت سے ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانے کھاتے ہیں، احرام کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عورتیں غیر محرم عورتیں، چہرے کھلے ہوئے، بال کٹے ہوئے، منی سکرٹ پہنے ہوئے، ان سے ہاتھ سے ماشاءاللہ عمرے والا حاجی مانگ مانگ کے کھانا کھاتا ہے، بیچارے کا انتقال ہو جائے گا، 4 گھنٹے میں کھانا نہیں کھائے گا۔ اور اگر حمام میں چلا جائے تو خوشبو والا جو کہ یوڈی کلون مفت پڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور مہربانی کرتا ہے تاکہ دم اچھی طرح پڑ جائے۔ اور کھانے میں اگر خوشبو والا ٹیشو آ جائے تو اس کو بھی کھول کے اچھی طرح رگڑتا ہے تاکہ ایک بکری اور پڑ جائے۔ تو پھر جب تم گھر سے احرام باندھ کے آؤ گے تو کیا حشر کرو گے؟ تم تو اپنے گھر کیا ایئرپورٹ سے نہیں سنبھال سکتے ہو، گھر سے کیسے سنبھالو گے؟ ویسے احرام باندھنا جائز ہے، میقات سے پہلے باندھ سکتے ہو، جہاں سے باندھو، لیکن بعد میں نہ باندھو۔ اور احرام باندھو تو پابندی کا خیال رکھو کہ بھئی اب میں عمرے میں ہوں، جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئیں، اپنی بیوی پہ نظر ڈالنا شہوت سے حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی، تو میں غیر محرم پہ کیسے نظر ڈالوں؟ خوشبو لگانا حرام ہو گئی، ناخن کاٹنا حرام ہو گیا، کپڑا پہننا حرام ہو گیا، بےہودہ باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ احرام باندھنا ہے تو پھر پابندیوں کا بھی خیال رکھو۔ میں ملازم ہوں، میں جب پاکستان جاتا ہوں واپس آ کر احرام نہیں باندھتا، تنیم سے عمرہ کرتا ہوں، ایک دم پڑ جاتی ہے صرف، اور زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چاٹنا سنت ہے؟ بالکل چاٹنا سنت نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا۔ حضور کے زمانے میں جو خل ہوتی تھی یا لوگ نمک لگا کے روٹی، اور تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی، یہ ساری بلائیں کھا کے پھر سنت بھی ادا ہو گیا۔ سنت، واہ بھائی واہ، اتنی سستی سنتیں تمہیں مل گئی ہیں ماشاءاللہ۔ دندان شہید کرانے والی سنت بھی یاد ہے؟ حضور پاک توحید بیان کرنے گئے اور پاؤں خون سے بھر گئے، وہ سنت بھی کسی کو یاد ہے کہ حلوے والی یاد ہے؟
حضور کا سایہ تھا، کیوں حضور انسان نہیں تھے؟ حضور عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال نہیں تھے؟ حضور بشر سید البشر نہیں تھے؟ حضور حسن حسین کے نانا ابراہیم عبداللہ کے ابا نہیں تھے؟ یہ کیا مانا کہ سایہ نہیں تھا؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ میرے والد ہیں، میں ان کے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، حج بھی عمرہ بھی۔ عورت نے عمرہ کیا، طواف ختم ہو گیا، بعد میں اس کو حیض آیا، صفا دوڑ لے، کوئی حرج نہیں، دوڑ سکتی ہے۔ اگر مرد کا وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر کے پورا کر لے۔ لیکن آج کل احتیاط اسی میں ہے کہ صفا مروہ بھی مسجد میں داخل ہو گئی ہے، پہلے مسجد سے باہر ہوتی تھی صفا مروہ۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں دوڑے تو اچھی بات ہے، اور اس پر کوئی جرمانہ نہیں، جب پاک ہو جائے دوڑ لے۔ اگر عورت نے عمرہ کیا، طواف کے 4 چکر کیے تو حیض آ گیا، بس رک جائے، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے پھر دوبارہ پورا کرے، طواف بھی صفا مروہ بھی، وہی احرام ہے، اور احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں آدمی جدے میں کام کرتا ہے، پاکستان گیا، واپس جدے میں آئے، احرام ضروری نہیں ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن چاندی کی، نہ سونے کی، نہ لوہے کی، نہ پیتل کی۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اگر بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، بعض تبلیغی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے 49 کروڑ کے، جب تم دین کے لیے نکلو گے تو لازمی بات ہے ثواب اور بڑھ جائیں گے، مجاہد کی نماز اور، ملا کی نماز اور۔ حج کے دوران میں نے تیسرے دن جو ہے صبح رمی کی، اگر اسی دن تمہارا جہاز جانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، دم سے تم بچ گئے۔ اگر جہاز نہیں جانا تھا، جان چھڑانی تھی کہ رش سے نکل کے ذرا جلدی پہنچ جاؤں، تو 1 بکری دم ادا کر دے۔ پتہ نہیں میں زبید رحمت پر گیا، پتہ نہیں کہ اچھا جبل رحمت، اچھا جی ہاں، وہاں مغرب ادا کیا، 2 رکعت بھی پڑھا، اچھا کیا، کوئی نہیں، ویسے کوئی حکم تو نہیں ہے، وہاں گئے نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ بطور خاص جو پہاڑ پہ چڑھ کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر کسی مسجد کے اوپر کسی مذہبی جماعت کا جھنڈا لگائیں تو یہ بھی خلاف سنت ہے، حضور پاک نے کبھی جھنڈے نہیں لگائے۔ سحری کا آخری وقت جو ہے جب صبح صادق نکلے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ہماری رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم تراویح کتنی پڑھیں جتنا اللہ توفیق دے، ویسے روایات میں 8 بھی موجود ہیں، 12 بھی موجود ہیں، اور